اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا، لوگوں میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا۔ میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا، جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا، احب اللہ من احب حسین، کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا، کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا، کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا، کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا، کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا، کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا۔ غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے، اسی کے انداز میں بولتا ہے، اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے، اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے، اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو، مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول، اے عاشقان حسین، مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں میں گناتا ہوں اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے، زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن توجہ کرنا، اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں، کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں، یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو، کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس محبت کا نعرہ رسالت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ، اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن محبت کرو، محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو، محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو، محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو۔ اللہ اللہ، اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ، پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے۔
اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں غور سے سنو, حدیث پر توجہ کرو. یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے, زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا. زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کے یہاں عدل ہے, اللہ کے یہاں انصاف ہے, اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے. آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے. اللہ اکبر. اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں, ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا. کنیز جاتی ہے, جا کر کے اس اونٹنی والی سے کہتی ہے اے اونٹنی والے, اے شتربان, یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے. اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی. اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے. نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس, اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا. ام المومنین کہتی ہے اے شتربان, اے اونٹ چرانے والے, جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال. تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے, دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں, بڑی سادگی سے کہتا ہے اما جان یہ اونٹنی تو جانور ہے, جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کریں, اما جان اونٹنی تو جانور ہے, تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو, فرماتی ہے نادان, اونٹنی تو جانور ہے جانور, مگر تو تو جانور نہیں ہے, تو تو انسان ہے. جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین کے نام پر بچے, جان, مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان, مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا, یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا. مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی یزید پرموٹ کر رہا ہے. حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا, احتجاج درج کرایا, گھر کے گھر لٹایا. حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ, یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو, کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو, اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے, جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے, کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے, مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے, یہ نفاق ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے. بتاؤ, شادیوں میں میوزک بجاتے ہو, گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو, اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو. جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی, جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی, قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اپنے آپ پہ رحم کرو, تم مسلمان ہو مسلمان. نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. جہنم کی آگ سے, جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا, کلمہ پڑھا ہو,
کلمہ پڑھا ہے نا تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جان پور والوں مجھے بتاؤ تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی. یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. بے شک. کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے. زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے. شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے. مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے. حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے. حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، بے شک. محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے. آؤ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب. آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ، جو شور کر رہے انہیں کرنے دے. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں، کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی. اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہاں یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے. جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا. غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں. دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے. لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں. میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے. جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے. جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں. اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے. انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو. اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا. طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے. جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا. دروشی اللہم صلی علی سیدنا نعرہ تکبیر. دروشی پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی. میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا. جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا. لیکن وہ 8 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا یزید. 8 12 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹتے کٹتے بیٹے رکھتا تھا. اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا. مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے. 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود
सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जस्फुर। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायीद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे। आज 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे, अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16-16, 17-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना, एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी, मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूँ, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी, मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपके
आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। मेरी बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूं। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं, कब्रों में क्यों फिर जाते हैं। बुजुर्ग ने लिखा, बेटा जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता, क्या कब्र में नहीं जाना, क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। जो सुन्नत से मुंह फेर ले, कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं।